مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال ربنا عز وجل في كتابه المبين: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یقیناً ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے. ہر قسم کی تعریف، تمام بزرگیاں اللہ رب العالمین کے شایان شان ہیں. درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس جماعت پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کے دلوں کی صفائی کے لیے، ہمارے اور آپ کی زندگی کی صفائی کے لیے، ہمارے اور آپ کی زندگی کو اللہ رب العالمین کی زندگی بنانے، اللہ رب العالمین والی زندگی بنانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا. حضرات گرامی، یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ جو ابھی ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے، یہ بہت عظیم الشان مہینہ تھا. یہ مہینہ اللہ کی نعمتوں، اللہ کی برکتوں، اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی مغفرتوں سے پر مہینہ تھا. اس مہینے میں اللہ رب العالمین کو ہم نے منانے کی کوشش کی. اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر کے مغفرت کی درخواست کی. اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے مختلف انواع و اقسام کی عبادتیں ہم نے انجام دی. ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کیا. لمبی لمبی قیامیں ہم نے کی. ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے. ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کلام کی تلاوت کی اور کئی مرتبہ اس کو مکمل کیا. یقیناً یہ موقع اور یہ مہینہ اور یہ ایام اور یہ لمحات اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑے انعامات میں سے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے اوپر اور ہم مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العالمین کے اس احسان کے بدلے میں ہم اس کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. ہم اس کے شکریہ کے حق کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں. حضرات گرامی، آج عید الفطر کا دن ہے. آج کے دن خطبہ عید الفطر میں آپ کے سامنے چند بڑے بڑے پیغامات لے کر حاضر ہوا اور اپنی بات کی ابتدا خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کی میں نے تلاوت کی، سورۃ الحدید کی وہ آیت ہے، میں اس آیت سے کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: اعلموا، اے لوگو جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. یہ جو دنیاوی زندگی ہے، لعب ولہو، یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے. وزینہ، اور یہ جان لو کہ یہ دنیاوی زندگی زیب و زینت کا سامان ہے، ایک رونق ہے. وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، یہی دنیا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور تمہارا آپس میں مال اور اولاد کی بنیاد پر ایک دوسرے پر کثرت جتانا ہے، یہی دنیا ہے. اور کہا کمثل غیث، دنیا کی مثال اس بارش کی سی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کے نتیجے میں جو پیداوار ہوتی ہے وہ پیداوار کسان کو بہت زیادہ پسند آتی ہے، کیونکہ اس کے محنت کے نتیجے میں وہ پیداوار اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا دنیا کی مثال اسی لہلہاتی پیداوار کی سی ہے. کہا ثم یہیج، جب وہ پیداوار پیدا ہوتی ہے
کسان دیکھتا ہے بہت خوش ہوتا ہے، اپنی کاوش پر، اپنی کوشش پر جب وہ ثمرہ اور پھل دیکھتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو اٹھتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا اس کی یہ خوشی بہت کم مدت کے لیے ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے. کہا ثم یہیج، پھر وہ پودا سوکھ جاتا ہے. فتراہ مصفرا، اس پودے کو، اس لہلہاتی ہوئی فصل کو تم دیکھتے ہو کہ جب وہ لہلہا رہی تھی، سرسبز تھی، شاداب تھی، کچھ دن کے بعد اس کے اندر زردی پیدا ہو جاتی ہے، وہ پیلی پڑ جاتی ہے. ثم یکون حطاما، پھر اس کے بعد وہ چورا چورا ہو کر کے ہوا میں مل جاتی ہے، ہوا جہاں چاہتی ہے اس کو لیے پھرتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا دنیا کی مثال ایسی ہے، دنیا کی مثال بالکل بعین ہی یہی ہے. اس کے بعد کہا وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں اللہ رب العالمین کا عذاب بھی موجود ہے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کی رضامندی بھی موجود ہے. لہذا انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو چاہتا ہے یا اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کو چاہتا ہے. اور کہا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. حضرات گرامی، اس آیت پر غور کیجیے. اللہ رب العالمین نے در حقیقت اس آیت کریمہ میں انسان کے پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کے جو ایام ہوتے ہیں، جو مدت ہوتی ہے، اس مدت میں انسان جن مراحل سے گزرتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان مراحل کی جانب اشارہ کیا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل کود اور تماشا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے انسان کے بچپنے کی جانب اشارہ کیا ہے. انسان جب ننھا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو پوری زندگی اور پوری دنیا اس کو کھیل تماشا نظر آتی. وہ جہاں دیکھتا ہے اس کو صرف کھیل سوچتا ہے، صرف تماشا سوچتا ہے، صرف کھیلنے کا دل کرتا ہے. بچپنے میں انسان کو یہ دنیا کھیل تماشا نظر آتی. اللہ رب العالمین نے کہا وزینہ، اس کے بعد کہا کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ رونق ہے. دنیاوی زندگی کیا ہے؟ رونق ہے، زیب و زینت ہے، زیبائش ہے، خوبصورتی ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے در حقیقت انسان کی جوانی کے مرحلے کے جانب اشارہ کیا ہے. انسان جب جوانی کے مرحلے میں، جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو وہاں اس مرحلے میں، اس اسٹیج پر انسان کو ہر چیز بارونق نظر آتی ہے، ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے، ہر چیز اس کو بہت مزین نظر آتی ہے. ہر چیز کو وہ چاہتا ہے کہ اس کو سنوارے، اس کو سجائے، اس میں زیب و زینت پیدا کرے، اس کو اچھے سے سجا کر کے اپنے گھر میں رکھے. وہ انسان خود کو بھی سنوارتا ہے، خود کو بھی خوبصورت بناتا ہے اور اپنے گھر کو بھی خوبصورت بناتا ہے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نظر جہاں پڑے وہ جگہ خوبصورت ہو، وہ جگہ بارونق ہو. تو یہ جو زندگی ہے انسان کی جوانی والی، اس زندگی میں انسان کو دنیا بارونق نظر آتی ہے، زیب و زینت نظر آتی ہے پوری دنیا کے اندر. لیکن انسان جب بچپنے کے مرحلے سے جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے، جہاں اس کو ہر چیز بارونق نظر آتی ہے، انسان کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ میں جب بچپنے کے مرحلے میں تھا تو وہ چیزیں جو آج مجھے بارونق نظر آتی ہیں، وہی چیزیں کل مجھے کھیل تماشا لگ رہی تھی، وہی چیزیں کل مجھے کھیلنے کا سامان لگ رہی تھی جس میں انسان وقت برباد کر دے اور کچھ نہیں. لہذا انسان جوانی کے مرحلے میں سوچتا ہے کہ میں بچپن میں کتنا بے وقوف تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی، مجھے عقل نہیں تھی، مجھے شعور نہیں تھا. جن چیزوں کو میں کھیل تماشا سمجھ رہا تھا در حقیقت وہ تو بارونق چیزیں تھیں، وہ زیب و زیبائش والی چیزیں تھیں. اللہ رب العالمین نے کہا وتفاخر بینکم، انسان جوانی کے مرحلے میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے. میں زیادہ خوبصورت ہوں، میری باڈی زیادہ اچھی ہے، میرا گھر زیادہ خوبصورت ہے، میری گاڑی زیادہ خوبصورت ہے، میں زیادہ مینٹین رہتا ہوں، میرے گھر میں رونق زیادہ ہوتی ہے. انسان ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یہ مرحلہ بھی ختم ہو جاتا ہے. کہا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں انسان ایک دوسرے پر اپنے مال کی کثرت اور اپنے اولاد کی کثرت کو جتاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال ہے، میں نے زیادہ محنت کی ہے، میرے پاس زیادہ مال ہے، تمہارے پاس کم مال ہے، میرے بیٹے زیادہ ہے، میری اولاد زیادہ ہے، تمہارے پاس فلاں کے پاس کم مال ہے، فلاں کے پاس کم اولاد ہے. در حقیقت یہ مرحلہ کون سا مرحلہ ہے؟ یہ مرحلہ بالکل آخری اسٹیج ہے، بالکل آخری مرحلہ ہے جس کو ہم بڑھاپے کا مرحلہ کہتے ہیں. اس مرحلے میں انسان کو اپنی محنت کا ثمرہ دکھتا ہے، اپنی محنت کے نتیجے میں اس نے جو پھل حاصل کیا ہے اس پھل کو وہ دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے اور لوگوں کے اوپر اپنے اس پھل کی کثرت کو جتاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میری محنت کا یہ پھل ہے جس کو آج میں توڑ رہا ہوں.
لیکن ساتھ ساتھ انسان کو اس اخیر مرحلے میں اپنے بچپن کے مرحلے کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کو یہ احساس بھی ہو جاتا ہے کہ میں جوانی میں بھی کتنا بے وقوف تھا، میں جوانی میں جن چیزوں کو بارونق سمجھ رہا تھا، جن چیزوں کو زیبائش اور زینت کا سامان سمجھ رہا تھا، در حقیقت اگر ان چیزوں میں میں نے محنت کی ہوتی، ان چیزوں سے نظر چرا کر کے میں نے اگر جوانی کے مرحلے میں محنت کی ہوتی تو آج میرے پاس زیادہ مال ہوتا، آج میرے پاس زیادہ اولاد ہوتی، آج میرے پاس فلاں چیزیں ہوتی، فلاں ہوتی۔ جوانی کے مرحلے میں بھی میں کتنا بے وقوف تھا، صرف مستی کرنے میں، خوش ہونے میں، اچھی چیزوں کو اختیار کرنے میں، کھانے اور پہننے میں نے اپنی جوانی برباد کر دی۔ گویا انسان جیسے جیسے مرحلہ چینج کرتا جاتا ہے، اوپر جاتا ہے، انسان کو پچھلے والے مرحلے کی حقیقت و حیثیت اور اس کی واقعات اور اس کی کمتری اور اس کی حیثیت کا انسان کو احساس ہوتا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہاں یہ احساس دلایا ہے کہ جس طریقے پر تم بچپنے کے مرحلے میں ہوتے ہو، پھر جوانی میں جاتے ہو، جوانی میں جانے کے بعد تمہیں احساس ہوتا ہے کہ بچپن میں کتنا بے وقوف تھا، جب تم بڑھاپے میں چلے جاتے ہو تب تمہیں احساس ہوتا ہے کہ جوانی میں تم کتنے بے وقوف تھے۔ ایک دن آئے گا جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ میں دنیا میں کتنا بے وقوف تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ جو دنیا تم کرتے ہو اس کی مثال کیسی ہے، کہا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ اس کی مثال اس پانی کی سی ہے جب وہ نازل ہوتا ہے، اس پانی سے پیداوار ہوتی ہے، کسان دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس طریقے پر تم جوانی میں اس دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کے، اس کی رونق کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے تھے، اور بڑھاپے میں اپنی مال کو دیکھ کر کے، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے خوش ہو رہے تھے۔ اسی طریقے پر وہ کسان اپنی محنت کے اس ثمرے کو دیکھ کر کے، اس پھل کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ لیکن جس طریقے پر اس کسان کی خوشی برابر باقی نہیں رہتی، اس کسان کی خوشی لمیٹڈ ہوتی ہے، ویسے ہی اس دنیا کی حقیقت ہے۔ یہ دنیا بھی ویسے ہی لمیٹڈ ہے، اور اس دنیا میں تمہاری خوشی بھی لمیٹڈ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وہ جو لہلاتا ہوا فصل، لہلاتی ہوئی فصل ہوتی ہے، ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ زرد پڑ جاتی ہے، پیلی پڑ جاتی ہے۔ انسان بچپن میں بہت خوبصورت ہوتا ہے، جوانی میں اس کے اندر خوبصورتی کا اضافہ ہو جاتا ہے، بہت ہینڈسم لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کی خوبصورتی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، جھریاں لٹک جاتی ہیں، جسم پتلا ہو جاتا ہے، اور دیکھنے میں انسان کی وہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا دنیاوی زندگی ایسی ہے، جس طریقے پر وہ جو پودا جو ایک وقت میں سرسبز لگ رہا تھا، خوبصورت اور شاداب لگ رہا تھا، ایک وقت آتا ہے جب وہ زرد پڑ جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، ثم یکون حطاما، پھر اسی پر بس نہیں بلکہ وہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب وہ پودا چورا چورا ہو کر ہوا میں مل جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی ویسی ہی ہے، انسان اخیر اسٹیج سے گزر کر کے اخیر میں مٹی میں مل جاتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وفيها عذاب شديد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان۔ لہذا فیصلہ تمہیں کرنا ہے، آخرت میں میرا عذاب بھی موجود ہے، اور آخرت میں میری رحمت و مغفرت اور میری رضامندی بھی موجود ہے۔ اگر تم دنیا میں اپنی حیثیت کو سمجھ گئے، دنیا کی حقیقت کو سمجھ گئے، تو ایسی صورت میں آخرت میں تمہارے لیے مغفرت، رحمت اور میری رضامندی رکھی ہوئی۔ لیکن اگر تم نے دنیا میں اپنی زندگی کے بقیہ مراحل کی طرح بعد میں ہوش تمہیں آتا ہے، بچپن گزرنے کے بعد تم جوانی میں جاتے ہو تب پتہ چلتا ہے بچپن میں کتنے بے وقوف تھے، جب بوڑھے ہو جاتے ہو تب پتہ چلتا ہے جوانی میں ہم نے کتنے وقت گوا دیے ہیں۔ اگر یہی حال تمہارا آخرت میں بھی رہا، دنیا میں تم نہیں سمجھے دنیا کی حیثیت، آخرت میں جا کر سوائے کف افسوس ملنے کے تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ لہذا اگر دنیا میں تم نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا، ایسی صورت میں تم دنیا میں محنت کرو گے، دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انجام دو گے، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کے مستحق بننے کی کوشش کرو گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب تمہیں چھو بھی نہیں سکے گی، اور اللہ رب العالمین کی رحمت تمہیں اپنے سائے میں لے لے گی، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں چلے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی جو ہے یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تم اس دنیا کو بہت خوبصورت دیکھتے ہو، ایک دن جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاؤ گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ جس دنیا کو حاصل کرنے میں میں نے پوری زندگی گوا دی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو گئی۔
یہ دنیا تو ختم ہو گئی، اس دنیا میں مجھے جو زندگی عطا کی گئی تھی وہ تو لمیٹڈ تھی، اس کے بعد مجھے آخری اخروی زندگی میں چلے جانا ہے، اور وہاں میرا فیصلہ ہوگا اس زندگی کی بنیاد پر۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج من چاہی زندگی گزارتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم من چاہی زندگی کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی جانب لوٹے اور رب چاہی زندگی گزارے۔ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر کے رب چاہی زندگی گزارے، تب جا کر کے آخرت میں اللہ رب العالمین کی رضامندی، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت ہمیں حاصل ہونے والی۔ میرے بھائیوں، وقت ہے کہ ہم رجوع کریں اللہ رب العالمین کی جانب۔ بہت گناہ ہو گیا ہم سے، بہت نافرمانیاں ہم نے انجام دی، اللہ کو بہت غصہ کر دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی جانب لوٹیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ اللہ رب العالمین سے کریں، اللہ سے درخواست کریں، اور اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے سیدھے راستے کی طرف لوٹیں۔ آپ کو معلوم ہے، ہم جو اللہ کی نافرمانیاں دن رات کرتے ہیں، ان نافرمانیوں کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے کتنے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی رسول عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ خود اس حدیث کے راوی ہیں اور خود صاحب واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھ پر فرشتے سلام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں چلتا تھا راستے میں، راہ چلتے فرشتے مجھ پر سلام کیا کرتے تھے، میرے کانوں میں فرشتوں کی سلام کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ لیکن حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ داغنے کا علاج کر لیا۔ داغنے کا علاج کیا ہوتا ہے؟ زخم پر آگ میں کسی چیز کو ڈال کر کے زخم پر رکھا جاتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس علاج میں شفا ہے، لیکن میں اپنی امت کو اس علاج سے منع کرتا ہوں۔ آپ نے حرام نہیں قرار دیا، آپ نے حرام نہیں قرار دیا، آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پسند، میں اپنی امت کو اس علاج کو پرائرٹی دینے سے، ترجیح دینے سے منع کرتا ہوں۔ اگر مجبوری ہو، دوسری اور بھی روایات ہیں، انسان یہ علاج کر سکتا ہے، لیکن یہ علاج مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے جیسے ہی یہ علاج کیا، داغنے کا جیسے ہی میں نے یہ علاج کیا، فرشتوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ فرشتوں کی سلام کی جو آوازیں میرے کانوں میں آیا کرتی تھی بند ہو گئی، فرشتے مجھ سے دور ہو گئے۔ کہتے ہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، فترکت الکی، لہذا میں نے فوراً اس سے توبہ کی، میں نے فوراً اس علاج کو ترک کیا۔ کہتے ہیں فرشتوں نے دوبارہ سلام کرنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، فرشتوں نے دوبارہ سلام کرنا شروع کر دیا۔ میں راستے میں چلتا رہا، فرشتے مجھے سلام کرتے ہیں، میری کانوں میں ان کے سلام کی آوازیں آیا کرتی، میں سلام کا جواب دیتا۔ سبحان اللہ، غور کیجیے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی حرام کام کیا تھا؟ نہیں۔ کیا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس سے اللہ کو غصہ آتا ہے؟ نہیں۔ کیا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے؟ نہیں۔ انہوں نے ایک ایسا عمل انجام دیا تھا جس کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، گرچہ وہ جائز ہے لیکن اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ فرشتے دور ہو گئے، فرشتوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ صحابی رسول کو احساس ہوا، توبہ کیا، اس علاج کو ترک کیا، فرشتوں نے دوبارہ سلام کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان، یہاں صحابی رسول ہے، ایک تو یہ صحابی ہے، جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا، اتنے بڑے صحابی ہیں، فرشتے سلام کر رہے ہیں، ایک معمولی سے عمل کے انجام دینے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی شکل میں فرشتے جو موجود تھے یہ دور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم دن رات میں کتنے ایسے انجام دیتے ہیں اعمال جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس میں اللہ کو غصہ آتا ہے جن اعمال سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح اور کھلا مخالفت ہوتی ہے۔ کیا ہم اللہ رب العالمین کے رحمت کے مستحق ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت کی اس کے رحمت کے مستحق ہیں؟ ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، کیا یہ ممکن ہے؟ وہاں صحابی رسول ہے، ایک مکروہ عمل کو انجام دیتے ہیں، اللہ کی رحمت موڑ لیتی ہے۔
اور یہاں ہم ہیں صبح سے لے کر رات تک اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ میرے بھائیوں، رحمتیں اسی وجہ سے ہم سے آج روٹی ہوئی ہیں، اور جب رحمت روٹ جاتی ہے تو کیا آتا ہے؟ جب رحمت روٹ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ مسلمانوں پر آج ظالم بادشاہ مسلط کر دیا گیا، ظالم حکمران مسلط کر دیا گیا، ایسی ایسی بیماریاں ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے کبھی ان بیماریوں کا نام و نشان تک نہیں سنا، بلکہ ہم نے خود بچپنے میں آج جو بیماریاں موجود ہیں سنا تھا، ان کا نام نہیں سنا تھا۔ یہ طرح طرح کی بیماریاں اس بات کی غماز ہیں کہ اللہ رب العالمین یا تو ہم پر عذاب نازل کر رہا ہے یا ہمیں آزما رہا ہے۔ لہذا ہمیں اپنا اور اپنے اعمال کا، اپنے ایمان کا اور اپنے عقیدے کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آخری بات میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوان بھائی اور نوجوان حضرات، کہ آپ کو جو وقت دیا گیا ہے جوانی کا، اس وقت کو غنیمت جانے، اس وقت کو غنیمت جانے، اللہ رب العالمین کی جانب سے انعام اور احسان جانے، اللہ کی بہت بڑی نعمت تصور کریں، اس لیے کہ آپ کے اس جوانی میں آپ کی عبادات کی بہت قیمت ہے، آپ کے اس جوانی میں آپ کے سجدوں کی بہت قیمت ہے، آپ کے اس جوانی میں آپ کی نمازوں کی بہت قیمت ہے، آپ کے قیام کی، آپ کے رکوع کی بہت قیمت ہے۔ اس جوانی میں آپ اللہ کے سامنے جو آنسو بہائیں گے، اس آنسو کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا تذکرہ کیا جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا ان 7 لوگوں میں سے ایک انسان کون ہے؟ کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے ایام میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے۔ لہذا یہ جو جوانی کے ایام ہیں، یہ ہمیں اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پہ عطا کیا ہے۔ ان ایام میں ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی عبادت میں زندگی گزار لیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اپنے عرش کو تیار کر رکھا ہے، اپنے عرش کے سائے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ جگاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری اصلاح کرے، ہمارے ایمان کی اصلاح کرے، ہمارے عقیدے کی اصلاح کرے، ہمارے طور طریقے کی اصلاح کرے، ہمارے منہج کی اصلاح کرے، ہماری عبادت کی اصلاح کرے، ہمارے احوال کی اصلاح کرے، ہماری اولاد کی اصلاح کرے، ہمارے معاشرے کی اصلاح کرے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی مغفرت فرمائے، ہم تمام پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سیدھے اور صحیح راستے کی جانب رہبری اور رہنمائی عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت کے ساتھ جوانی کے ایام میں اور پوری زندگی اپنی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کرے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اور جو موجودہ مرض میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین ان کو جلد سے جلد کلی شفا عطا کرے۔ اللہ رب العالمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں آج کی اس دعا کی مجلس میں کہ اللہ رب العالمین، اے اللہ ہمارے درمیان جو بیماری، جو بلا، جو وبا کورونا کی شکل میں اور دیگر بیماریوں کی شکل میں تو نے نازل کیا ہے، اللہ تو ہم سے ان بیماریوں کو جلد سے جلد اٹھا لے اور ہماری ان بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس بیماری سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی مر رہے ہیں، ان کو موت آ رہی ہے، وہ تڑپ تڑپ کر زندگی گزار رہے ہیں اور آخر میں موت کے شکار بن جا رہے ہیں۔ اے اللہ خاص کر کے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں اور تمام لوگوں کی حفاظت فرما، اس بیماری سے ہمیں بچا کر کے رکھ۔ اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اتنے مضبوط بنے کہ ہم ان ایام میں بھی تیری عبادت میں زندگی گزار سکیں۔ اے اللہ ہم آج کے اس مبارک موقع پر تیرے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں، اے اللہ آج مسلمان بہت خستہ حال میں ہے، اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی ہو تو مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی تائید فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو یہودیوں نے ہم سے چھین لیا ہے، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں نے ہم سے غصب کر لیا ہے۔ اے اللہ ان غاصب یہودیوں پر اپنی لعنت نازل فرما، ان پر اپنی عذاب نازل فرما، ان کے اوپر اپنے اس عذاب کو نازل فرما جو مجرموں سے کبھی نہیں ملتا۔ اے اللہ رب العالمین ان کے صفوں میں زلزلہ برپا کر دے،
ان کے مجمع کو بکھیر دے. اے اللہ تو ان کے اوپر اپنی پکڑ نازل فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ مسجد اقصی میں ہمارے جو مسلمان بھائی جو ڈٹے ہوئے ہیں ایمان کے ساتھ عقیدے کے ساتھ، وہ بھاگتے نہیں ہیں. اے اللہ ان کے دلوں کے اندر تیرے اوپر ایمان ہے. اے اللہ ان کے دلوں کے اندر تیری خشیت ہے، تیری محبت ہے. اے اللہ تو ان کی محبت کو قبول فرما، اور اے اللہ تو ان کی نصرت اور ان کی تائید فرما. انہیں قوت، ہمت اور استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما تاکہ وہ وہاں جمے رہے. اور اے اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے احوال پر تو رحم فرما. ان کے احوال کو درست کر اور انہیں اس لائق بنا کہ پھر سے وہ اپنے اسلاف کے طریقے پر چل سکے. اور جس طریقے پر ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے دنیا پر حکومت کی تھی، مسجد اقصی کو یہودیوں سے چھین لیا تھا. اے اللہ تو مسلمانوں کو اس لائق بنا دے، مسلمانوں کو اس لائق بنا دے کہ وہ پھر سے مسجد اقصی کو یہودیوں سے چھین سکے اور اپنا حق مسلمانوں کو یہ اس لائق بنا دے کہ وہ اپنا حق یہودیوں سے لے سکے. اے اللہ تو ان لوگوں کی نصرت اور مدد فرما، غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ایسی جگہ سے ان کی مدد فرما جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اے اللہ تیرے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ تیرے یہاں ہر چیز ممکن ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ ناممکن ہے. اے اللہ ہم تم سے دعا کرتے ہیں کہ تو وہاں اپنی مدد خاص نازل فرما. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی، اپنی برکتوں کی اپنے برکتوں کا نزول فرما. اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، ہم نے اس مہینے میں بہت ساری عبادات انجام دی ہیں. اے اللہ تو ان تمام عبادات کو شرف قبولیت بخش. اے اللہ ہماری ان تمام عبادات کو تو قبول فرما. اور اے اللہ سال کے ان 11 مہینوں میں بھی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی پوری زندگی تیرے طریقے پر گزار سکیں، تیرے دین اور تیرے شریعت کے مطابق گزارے. آمین. دل کی گہرائیوں سے میں آپ تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان الفاظ میں: تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے تمام نیک اعمال کو شرف قبولیت بخشے. آمین. هذا والله اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.